نے ایسے لوگوں کو تیار کیا جنہوں نے دنیا کی مشرق سے لے کے مغرب، شمال سے لے کے جنوب تک ایسی تاریخ رقم کی کہ دنیا قیامت کے صبح تک کوئی اور ایسا استاذ نہیں آ سکتا، ایسے شاگرد نہیں آ سکتے جو صحابہ کرام کی تاریخ کا مقابلہ کر سکے، صحابہ کرام کی کردار کا مقابلہ کر سکے، ان کی عظمتوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ میرے طور طریقوں کو اور میرے خلفائے راشدین صحابہ کرام کے طور طریقوں کو لازم کرو، اپنے اوپر لازم پکڑو اگر تمہیں کامیابی چاہیے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول سے مروی ہے، ایک موقع پر صحابہ کرام اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول نے اچانک مختلف پیغمبر کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ شریعت بن کے نکلتی تھی، کیونکہ پیغمبر ما ینطق عن الہوا، اپنی نفسانی خواہشات سے کوئی بات نہیں کرتے۔ کوئی بھی پیغمبر وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا۔ اگر بعض مرتبہ اجتہادی غلطی پیغمبر سے ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر فوراً اللہ کی طرف سے اس کو متنبہ کیا جاتا ہے، اور عام بندے چاہے وہ کتنا بڑا قطب ہو کہ کتنا بڑا ولی ہو، اگر اجتہادی اس سے غلطی ہو جائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کی غلطی کے اوپر تنبیہ نہیں ہوتی، لیکن پیغمبر کو بتلایا جاتا ہے کہ یہاں پر یوں پہلو ہے، پہلو اس طرح نہیں ہے، اس کو غلطی پر برقرار نہیں رکھا جاتا، بلکہ کہیں اجتہادی انسان کی ہونے کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے اس کے اوپر اس کو خبردار کیا جاتا ہے۔ یہی پیغمبر اور عام بندے میں فرق ہے، وگرنہ لا یضل ربی ولا یکسا، کہ غلطی سے پاک، کمی سے پاک وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن انبیاء کرام سے اجتہادی غلطی ہوتی ہے، اور عام بندوں کی طرح ہماری طرح غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، اور اجتہادی غلطی میں خوبی ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کو اور اجتہادی غلطی وہ فقیہ سے، مجتہد سے اور علم کے اعلیٰ درجے کے بندے سے ہوتی ہے، وہ عام بندوں کا کام نہیں ہے اجتہاد، تو اس کے اوپر بھی اس کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول سے مروی ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے صحابہ کرام اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، دنیا کی تین چیزیں اللہ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس مجلس میں دنیا کی تین چیزیں مجھے محبوب ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز پسند نہیں۔ کبھی ایک بندہ کہتا ہے یار مجھے فلاں فروٹ میں سے فلاں فروٹ پسند ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے فروٹ اس کو پسند نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ کوئی آدمی کہے مجھے انگور پسند ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے آم پسند نہیں ہے، مجھے کوئی اور چیز پسند نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اتفاقی طور پر اس مجلس میں فرمایا کہ تمہاری دنیا میں مجھے تین چیزیں محبوب ہیں، اللہ نے مجھے محبوب بنائی ہے۔ نمبر ایک فرمایا الطیب، خوشبو، اشارہ صفائی ستھرائی کی طرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھتے تھے، اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ انسان کے ایمان کے دو پہلو ہیں، دو رخ ہیں، ایک کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، دوسرے کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، اندر کے ساتھ ہے۔ تو انسان ظاہری پاکی، انسان مکان صاف رکھے، کپڑے پاک رکھے، جسم پاک رکھے، یہاں تک کہ انسان کو عام حالات میں نماز سے ہٹ کر کے بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان بغیر وضو کے رہے، وضو کے ساتھ رہے انسان، جنابت کی حالت میں انسان حد تک امکان نہ رہے، یہ شرع کے اندر پسندیدہ ہے۔ تو پہلی چیز فرمایا اللہ کے رسول نے الطیب، خوشبو، یہ صفائی ستھرائی کی اعلیٰ چیز ہے۔ انسان جو زیادہ خیال رکھتا ہے صفائی ستھرائی کا وہ خوشبو استعمال کیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، اور فرشتوں کی مجلس ہوتی تھی، صحابہ کرام کی مجلس ہوتی تھی، اوپر آسمان میں مخلوقات میں فرشتے اور زمین کی مخلوقات میں اس وقت وہ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے کہ ان دونوں جماعتوں کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا تھا، تو صفائی کا خیال رکھتے تھے۔ خوشبو مجھے پسند ہے اور فرشتے اس کو بہت پسند کرتے ہیں، بدبوئی سے بہت دور بھاگتے ہیں، اسی لیے پیاز وغیرہ، کچا پیاز اور لہسن وغیرہ کھا کے مسجد میں آنے سے منع فرمایا، فرشتے قریب نہیں آتے۔ اور اسی طریقے سے نسوار وغیرہ یہ چیزیں شرع کے اندر بعض نے تو اس کو حرام قرار دے دیا، لیکن اکثر علماء کے نزدیک مکروہ ہے، مکروہ میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو انسان نسواری ہے، سگریٹ پینے والا ہو، باقی اعمال میں جتنا بھی اچھا ہو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا، وہ جتنا بھی متبع سنت ہو لیکن وہ نسوار ڈالتا ہو، ایسا
انسان ولی نہیں بن سکتا، جتنا بھی اچھا ہو، نسوار والا انسان ولی نہیں بن سکتا، وہ ہر وقت اس کے منہ میں بدبو ہوتی ہے اللہ کے، اور ولی کے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور فرشتے اس سے بھاگ جاتے ہیں سگریٹی آدمی سے۔ تو کم سے کم یہ چیزیں، اگرچہ بعض علماء نے یہ نشہ آور چیز ہے، کل مسکر حرام، اللہ کے رسول کی صاف بخاری کی حدیث ہے، اور ایک جگہ میں نے امام بخاری نے کئی مقامات پر اس روایت کو لایا ہے، امام مسلم نے اس روایت کو لیا ہے، وہ ابو داؤد نے صحاح ستہ کی کتابوں میں، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب آیا یہ نسوار اور سگریٹ نشہ آور ہے، اس میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اکثر علماء نے کہا کہ نہیں آتا، اس وجہ سے انہوں نے کہا حرام بھی نہیں، مکروہ ہے۔ لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ یہ نشہ آور چیزوں میں یہ چیزیں آتی ہے، داخل ہے، تو ظاہر بات ہے نشہ آور چیز تو بات پکی ہے، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، نشہ آور ہر چیز حرام ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا اللہ کے رسول نے، وَالْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، نیک بیوی مل جانا نیک بیوی کے ساتھ مجھے زیادہ پسند ہے۔ جب بیوی نیک ہوتی ہے تو اولاد کی پرورش صحیح ہوتی ہے، اور ابتدائی پر تربیت جس کی صحیح ہوتی ہے وہ آخر تک صحیح جاتا ہے۔ جس کی ابتدائی پر پرورش وہ 2 سال کے بعد اس کو جا کر کے کسی آغا خانی اور رافضی کے حوالے کر دیا ہے، وہاں اس نے بلی، گائے، کتے کا نام سکھایا ہے اور کلمہ اس نے نہیں بتایا ہے، بسم اللہ اس نے نہیں سکھایا ہے۔ جس کی تربیت کا ابتدا یہاں سے ہوتا ہے، آئیے اس کا انتہا خراب ہو جاتا ہے۔ اس نے فرمایا مرأۃ الصالحہ، نیک بیوی تو انسان کے لیے ہر اعتبار سے وہ ایک سرور اور راحت کا ذریعہ ہے، وہ بھی پسند ہے فرمایا۔ اور تیسری چیز فرمایا اللہ کے رسول نے، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز